أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. الف لام میم وما يعلم تأویلہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تفسیر کا پتہ کسی کو نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. جو بن دیکھے مانتے ہیں یا بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. یعنی جتنا اور جب اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے ہی خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور تورات انجیل زبور وغیرہ کتابوں پہ آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سواری پہ سوار ہیں یعنی ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کی طرح یعنی کسان کی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایمان کے متعلق بات آ چکی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے واسطے کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ واسطے ایمان کون ہے. یعنی ہم جو مومن بنے ہیں اتنا اونچا مقام کہ کائنات میں سب سے اونچی نعمت ایمان کی نعمت ہے. یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اس میں واسطہ کون بنے ہیں؟ تو ماشاءاللہ آپ حضرات جان چکے ہیں کہ اس میں واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. ایک بزرگ نے خواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. امام محمد الغزالی کو اور امام فخر الدین رازی کو بھی دیکھا اور ابو علی سینا کو بھی دیکھا. یہ تینوں فلسفی تھے. فلسفہ کی کتابیں تینوں نے لکھی ہیں یعنی سائنس کی کتابیں. تو یہ تینوں زبردست عالم تھے, فلسفی تھے, سائنسداں تھے. ان تینوں کو ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا. اصل میں ان تینوں کے بارے میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے. اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شمائل ترمذی کی روایت ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ میری صورت بنا سکے. تو اللہ کے ولی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این الغزالی. امام غزالی کہاں ہیں؟ امام الغزالی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ قد فاز بالمقصود. وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے. پھر فرمایا این الرازی. امام فخر الدین رازی کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ہوا معاتب و ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں. کہا کہ این ابو علی سینا. ابو علی سینا کہاں ہیں؟ ابو علی سینا کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوندھے منہ جہنم میں اس کو ڈال دیا گیا. اوندھے منہ جہنم میں اس کو پھینک دیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو علی سینا کو اوندھے منہ جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی مگر مجھ کو بیچ میں سے ہٹا دیا. مجھ کو بیچ میں سے ہٹا دیا تھا. لا الہ الا اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہی بتایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو ابو علی سینا جیسا فلسفی عالم اور ایسی کتابیں لکھی ہیں
کہ سائنس کا سب سے پہلا جو بانی تھا وہ ارسطو طالب تھا۔ ارسطو طالب نے جو کتابیں لکھی، ان کتابوں کے بعد دوسرا جو سائنس کا معلم تھا، استاد تھا، وہ ابو نصر الفارابی تھا۔ پھر ابو نصر الفارابی کی کتابیں جل گئیں یا جلا دی گئیں، اس کے بعد ابو علی سینا اٹھا، اس نے جو ہے نا اپنے انداز میں سائنس کو وجود بخشا۔ جس کے پاس اتنا بھاری علم ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ ایمان میں نہ بناوے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری بات آپ کے سامنے آ چکی، پہلی بات کہ ایمان کیا ہے آپ ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ ایمان کو بچانا بھی ہے، اس میں زیادتی بھی پیدا کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دین میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے پہلے باب الوحی باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ وقال الامام البخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ بخاری شریف یہاں سے شروع ہے، اس کے بعد کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو دعوے کیے ہیں، الایمان قول و فعل، ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس کے بین السطور میں یہ بات لکھی ہے کہ الایمان ینقص بمعصیۃ و یزید بطاعۃ، اگر ہم عبادت کریں گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی، اگر ہم معصیت کریں گے گناہ کریں گے تو ایمان میں کمی ہوگی۔ اسی لیے مجھے کہنے دیجیے احتیاط 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 احتیاط، بجھ نہ جائے یہ آگ ہی کا چراغ، اس کو بجھانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بجھانا؟ ابھی آپ لوگوں نے تراویح کی آخری چند رکعتوں میں آپ نے یہ آیت سنی ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے دن مومن کا ایمان نور کی شکل میں ہوگا، مومن کے دائیں ہوگا، سامنے ہوگا، بائیں ہوگا، آگے ہوگا، پیچھے ہوگا۔ مومن اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط کو طے کر رہا ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ پل صراط الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم جس کو دین کہتے ہیں، ہر آدمی کا دین الگ ہے، اسی کو ایک محسوس شکل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے، اسی کا نام ہے پل صراط۔ اور دین کے اوپر چلنا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ٹھیک اسی طریقے سے پل صراط کے اوپر چلنا بھی ایسا ہی ہے۔ جو دین پہ جیسا چلا ہوگا پل صراط پہ بھی ویسا چلے گا۔ تو مومن کا ایمان نور کی شکل میں ہوگا اور پھر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا۔ مومن اپنے ایمان کی روشنی میں چل رہا ہوگا، لیکن منافق کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے منافق کہے گا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ آپ ہمارا انتظار کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن منافق کو یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور پیچھے سے روشنی لے کر کے آؤ، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹے گا تو جہنم کا ایندھن وہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ ایمان کی کوئی ایسی علامت بتلا دیجیے جس کو ہم پوری زندگی یاد رکھیں۔ یاد رکھیں کلام پاک میں سورۃ الانفال میں موجود ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور بھی آگے تفصیلات ہیں کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام جب اس کے سامنے لیا جائے تو اس کے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور نبض کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کسی باندی کو خرید کر کے اپنے گھر میں لایا، لیکن دن بدن وہ باندی سوکھتی رہی، یہاں تک کہ بالکل سوکھ کر کے کاٹا ہو گئی۔ ہر چند کی نعمتیں موجود تھیں لیکن کسی نعمت سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ میرا دل تو اس سے وابستہ ہے لیکن اس کی کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ تو بادشاہ نے یہ خواب میں دیکھا کہ کوئی اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں۔ خواب کے مطابق تعبیر ظاہر ہو گئی۔ صبح میں ایک اللہ کے ولی پہنچے تو بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ کی باندی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے تنہائی میں اپنی باندی سے ملاقات کروا دی، باندی کی نبض کو دیکھا، نبض کو دیکھنے کے بعد باندی سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ تو کہا کہ یمن میں۔
پھر اس کے بعد نام لیتے لیتے یمن کے مختلف شہروں کا نام لیا، مختلف شہروں کا نام لیتے لیتے جیسی ہی ایک شہر کا نام لیا تو اس کے نبض کی حرکت تیز ہو گئی، تو فوراً کہا کہ تم مریض عشق ہو، تمہارا علاج صرف یہی ہے کہ جس سے تمہارا دل وابستہ ہے، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، کہ جس سے تمہارا دل لگا ہوا ہے، جب تک کہ اس کو نہ بلایا جائے گا اس وقت تک تمہارا علاج نہیں ہوگا۔ جیسے ہی محبوب کے شہر کا نام آیا تو دل کی کیفیت بدل گئی اور نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ تو ہم جس پہ ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پہ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا ویسے ہی ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں، اور ہمارے نبض کی حرکت تیز ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو سمجھیے کھوٹ ہے ایمان میں، اور اگر ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اس کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے اور سب سے محبوبہ اور سب سے پیاری اور لاڈلی اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پہ حضرت حوا سے لے کر کے قیامت تک جتنی عورتیں وجود میں آئیں گی سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی محبوب بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہتے تھے، لیکن جیسی ہی اذان کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے پردے سے ٹکراتے تھے تو کأنہ لا یعرفنا، ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کے متعلق بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، ایمان کے واسطے کے متعلق بھی بات آ چکی ہے، یعنی ایمان اور واسطہ ایمان۔ اب ایک تیسری بات میں آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں، وہ ہے نتیجہ ایمان۔ کیا ہے دوستو؟ نتیجہ ایمان۔ ایمان، واسطہ ایمان کو آپ سمجھ چکے ہیں، اب نتیجہ ایمان کو آپ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ایمان کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ کیوں؟ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایمان کو کوئی دکھا نہیں سکتا، اسلام کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسلام جب ایمان کے مقابلے میں بولا جائے تو اس سے عمل مراد ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق زبان سے ہے، اسلام کا تعلق ہاتھ پاؤں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسلام اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اسلام بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ صحابہ کرام کا ایمان روئے زمین پہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ کل میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ صحابہ کا ایمان محبوب نہیں تھا، بلکہ بھول گئے کیا؟ بلکہ معشوق تھا۔ محبوب نہیں تھا بلکہ معشوق تھا۔ اور میں کل بتا چکا ہوں کہ عشق اور محبت میں فرق ہے۔ محبت دل کے میلان کا نام ہے، عشق دل کے میلان کا نام ہے، اور میلان 3 وجہوں سے ہوتا ہے، یہ میں کل بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ جمال، کمال، احسان۔ میلان 3 وجہوں سے ہوتا ہے کہ دل کے میلان کا نام ہے محبت اور دل کے میلان کا نام ہے عشق، لیکن جب تک کہ دل کا میلان آدمی کو بے چین نہ کرے اس وقت تک محبت ہے، جب بے چین کرنے لگے تو اسی کا نام عشق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں عشق ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کا عشق نہیں، یہ عشق نہیں ہوتا، یہ فسق ہے۔ یہ کیا ہے؟ فسق ہے، یاد رکھیں گے، یہ عشق نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ گیہوں کا فساد ہے، جب تک کہ پیٹ میں کھانا موجود رہتا ہے اس وقت یہ سب فساد سوچتا ہے، اور جیسی ہی بھوک لگتی ہے تو سارا عشق ختم ہو جاتا ہے، سارا عشق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا جو عشق ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتا تھا، اور لوگ آتے تھے میری گردن پہ جو ہے اپنے پاؤں کو رکھ کے میرا علاج کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ میں مسروح ہوں، یعنی مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے نیچے گرتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس کا نام عشق ہے۔ اور وہ سب جتنا عشق ہے نا جو موجودہ دور میں اخباروں میں اور ادھر ادھر کہانیوں میں اور ناولوں میں افسانوں میں جو باتیں لکھی رہتی ہیں نا، وہ عشق نہیں ہے، وہ فسق ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بوسطہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور پہلا شعر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چنا عہد سالے شدندر دمشق کہ یاراں فراموش کربند عشق، کہ دمشق یا دمشق 2 لفظ ہیں جس کو لوگ غلطی سے دمشق بولتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دمشق غلط ہے، دمشق ہے یا دمشق ہے، یہ 2 لفظ ہے، دمشق بولیے یا دمشق بولیے، دمشق کہنا صحیح نہیں۔ کہا کہ چنا عہد سالے شدندر دمشق کہ یاراں فراموش کربند عشق، کہ
دمشق کے اندر ایک مرتبہ ایسی قحط سالی ہوئی کہ دوستوں نے اپنے عشق کو بھلا دیا. لوگوں نے کہا محبوب چاہیے, معشوق چاہیے یا روٹی چاہیے؟ کہا کہ نہیں, معشوق کبھی رہنے تو ابھی روٹی میرے سامنے لاؤ. بات میں چاہیے تھا, اس لیے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیے. عشق مولا کہہ کے مزلیلا بول گوئے گشتن بہر او اولا بول. مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا ہے. مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورۃ التحریم میں موجود ہے کہ انہوں نے دعا کی جس وقت فرعون نے, جس کو کلام پاک نے ذل اوتاد کہا ہے, میخوں والا, ذل اوتاد و فرعون ذی اوتاد, ذل اوتاد وقد میخوں والا کہا ہے, اس نے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار سے لگا کر کے سولی پہ نصب کیا اور ہاتھ پاؤں میں, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی اور کہا کہ ابھی اسلام سے پھر جا. انہوں نے اس وقت جو دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہ اے اللہ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے. ہم لوگ خالی جنت مانگتے ہیں نا, کیونکہ مخلوق میں دل الجھا ہوا ہے, مخلوق میں ہم لوگوں کا دل الجھا ہوا ہے. ہم لوگ خالی جنت مانگتے ہیں نا, جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے نہیں ہے؟ عشر مبشرہ 10 صحابی تھے نا جن کو جنت کی بشارت دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں, ورنہ سب صحابہ جنتی ہیں. فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے؟ کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, اے حذیفہ یہ تو بتاؤ کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا اندر ایمان جائے گا نا تو نہیں شک پیدا کرے گا. ہم کو شک نہیں ہوتا نا, ہمارا ایمان جو ہے نا بی بی تمیزن کا وضو ہے کہ نماز ادا نہیں کرتی تھی. ایک اللہ والے اس بستی میں گئے تو بی بی تمیزن سے وضو کرا دیا اور نماز پہ قائم کر دیا اور پھر چلے گئے. 1 سال کے بعد آیا, پوچھا کہ بی بی تمیزن نماز ادا کرتی ہو؟ کہا کہ ہاں نماز. کہا کہ وضو کیسے کرتی ہو؟ کہا کہ آپ نے وضو کرا کے گئے تھے نا 1 سال پہلے. ہاں بس وہ وضو قائم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگوں کا بھی ایمان ایسی ہے بی بی تمیزن کے وضو کی طرح نہیں. صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ ایمان صحابہ کا معشوق تھا, اللہ نے خود گواہی دی ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ شک کس کو ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام کو ہو رہا تھا. بخاری شریف میں کتاب الایمان میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں لقد رأيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا كلهم يخاف النفاق على نفسه ولا يأمن المكر على دينه. کہ میں نے 30 بدری صحابہ سے ملاقات کی, ہر ایک کو میں نے پایا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں منافق تو نہیں, میں منافق تو نہیں, میں منافق تو نہیں. ابو بکر کو دیکھا تو کہہ رہے میں منافق تو نہیں, عمر کو دیکھا تو کہہ رہے میں منافق تو نہیں. ہر ایک کو اپنے ایمان کا ڈر لگا ہوا ہے. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت حنظلہ سے ہوئی. کہا کہ کئی فن تھا یا حنظلہ, اے حنظلہ کیسے ہو؟ تو کہا کہ حنظلہ کے بارے میں پوچھتے ہو, نافق الحنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کہ ماذا تقول کذا و کذا, یہ کیسی بات بول رہے ہو؟ کہا کہ نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں. وَيُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں. كَأَنَّهُمَا رَأْيَ عَيْنٍ, ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے ہو. لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم بال بچوں میں عاصفنا بالازواج والذیات, بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو نسینا کثیر مما یقول, کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی تھی اس کیفیت کو ہم خاموش کر دیا کرتے ہیں, اور وہ کیفیت جاتی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت ساری دھن سے نکل جاتی ہیں. تو کہا کہ یہ کیفیت میری بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں جاتے ہیں اور اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا حنظلہ, فرمایا کہ لو تدومون علی ما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی الفرش والطرق, کہ تمہاری جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہ کیفیت دائمی ہو جاوے, ہمیشہ رہنے لگے, تو یاد رکھو کہ فرشتے بستر پہ تم سے مسافہ کرنے لگے اور راستہ میں چلتے ہوئے تم سے مسافہ کرنے لگے. ولکن یا حنظلۃ ساعۃ وساعۃ وساعۃ, لیکن اے حنظلہ کبھی ایسا ہوتا ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا جنات کو تابع کرنے کے لیے چلہ کشی کرتے ہیں, 1 چلہ 2 چلہ 3 چلہ 4 چلے کرتے ہیں.
کہ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت کرے تو جنات تابع ہو جائے گا، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے خصوصاً مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنات کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے تمہارے تابع ہو جائیں گے بشرطے کہ تم دین پہ جم جاؤ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، کہ جو اپنے دین پہ جم جائیں گے تو فرشتے ان کے دوست ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فرشتے ان کے دوست ہو جائیں گے۔ تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں شک نہیں ہوتا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کا تصور نہیں آتا، جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ نہیں ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن اللہ کی محبت میں ہم اتنا نکل جاویں کہ جنت کو غالب کے بقول یہ کہہ کے بھلا دیں، ہم غالب کے بقول جنت کو یہ کہہ کے بھلا دیں۔ غالب نے کہا کہ ستائش گر ہے زاہد جس قدر اس باغ رضواں کا، ستائش گر ہے زاہد جس قدر اس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب اس کو سمجھنا ہے۔ ستائش گر ہے زاہد، ستائش گر مانے تعریف کرنے والا، زاہد مانے عبادت کرنے والا، عبادت کا مقصد چونکہ جنت بنایا ہوا ہے نا، جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تصور بھی نہیں آتا، نماز میں قیام میں سجدہ میں قوما میں جلسہ میں قاعدہ میں تکبیر میں تسلیم میں اللہ دکھائی نہیں دیا، اللہ نظر نہیں آیا، اللہ کا تصور نہیں آیا۔ ہماری نماز جنت کے لیے ہوگی اور جہنم کے خوف سے ہوگی، ہمیں اس سے اوپر اٹھنا۔ غالب کیا کہتے ہیں، ستائش گر ہے ظاہر جس قدر اس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا، یعنی ستائش گر یعنی تعریف کرنے والا، ظاہر یعنی عابد۔ باغ رضواں کہتے ہیں جنت کو، رضواں کا باغ، جیسے اللہ نے اقبال نے فرمایا میرے شکوے کو اگر کوئی سمجھا تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو جنت کے داروغے کا نام کیا ہے دوستو؟ رضوان، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ ہاں، جنت کے داروغے کا نام کیا ہے؟ رضوان، اور جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنت کی تعریف میں یہ عابد صاحب صبح شام ہمیں جنت کا تذکرہ کرتے، جنت میں حور بھی ہے، قصور بھی ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، ساری تعریف کرتے ہیں۔ ستائش گر ہے جان جس قدر اس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا، ہم بے خود ہیں کہ تم دنیا تو دور کی بات ہے، ہم جنت کو رقبہ کو بھی بھلا چکے ہیں، بے خود ہیں خدا کی محبت میں، کہ ہم اللہ کی مولا کی محبت میں دنیا تو دنیا رقبہ کو بھی ہم بھلا چکے ہیں کہ جنت کا بھی تصور نہیں آتا، جیسے کہ طاق کے اوپر گلدستہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، زینت ہے، طاق کی زینت ہے گلدستہ، لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں جاتی، رکھا ہوا ہے بس۔ اسی طریقے سے میرے دل کے ایک گوشے میں جنت رکھی ہوئی ہے لیکن تصور نہیں آتا مجھے۔ حضرت رابعہ بصریہ اماں چلی جا رہی تھی، اماں ہم سب کی، کون؟ رابعہ بصریہ اماں ہم سب کی، وہ چلی جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر کے جا رہی تھی۔ تو اللہ والی کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت تعریف کرتے تھے ان کی، اور بہت اونچا مقام تھا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ اماں بہت غصے میں جا رہی، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں اس آگ سے اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں پانی سے۔ کہا کہ اماں کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ تاکہ لوگ جنت اور جہنم کو بھول جائیں اور صرف اللہ کی محبت میں عبادت جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم لوگ تو خالی جنت مانگتے ہیں نا، مگر عورت کی ہمت دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے نا، غیروں کی طرح۔ عورت کو جو عزت دی ہے وہ اسلام نے عزت دی، اسلام سے پہلے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، نکاح کی بھی کوئی حد نہیں تھی، طلاق کی بھی کوئی حد نہیں تھی، 100 طلاق دے کر کے رکھے ہوئے اور نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی کو چاند سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، انبیاء کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس، صرف جنت میں نہیں، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ ہم لوگ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ اے اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے، نہیں، جنت میں کس کے پاس؟ اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات دے دیجیے۔
وعمله اور اس کی بدمعاشی سے ہمیں نجات دے دیجیے، ونجنی من القوم الظالمین، ان بدمعاشوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے۔ مولا انہوں نے بہت دکھ دیا ہے مجھے، مولا انہوں نے بہت دکھ دیا ہے، بہت ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت میں کہا کہ خدیجہ آپ جا رہی ہیں جنت میں، آسیہ ملیں گی تو میرا، ہاں آپ جا رہی ہیں تو جنت میں اپنی سوکنیں ملیں گی، آپ کی سوکنیں، آپ ان سے سلام کر دیجیے۔ تو کہا کہ میری زندگی میں یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی سے نکاح نہیں کیا، پھر آپ کی سوکن کون ہو گئی؟ تو کہا کہ جنت میں آسیہ ملیں گی، مریم ملیں گی، موسیٰ کی بہن ملیں گی، آپ ان سے سلام کر دیجیے۔ تو جنت میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا گھر، سب سے خوبصورت گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ کیا نام ہے؟ وسیلہ۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، واقعی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وسیلہ جنت میں۔ تو جنت میں سب سے اونچا مقام، خالی جنت ہی نہیں مانگی، جنت میں سب سے اونچا مقام مانگ لیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا ہے، کیا سمجھایا؟ کہ حضرت آسیہ کی دعا، حضرت آسیہ کی دعا کا راز سمجھو، یہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے، صرف عابد نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں اللہ کا عاشق بننا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغلا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ، پھر بچا اللہ، باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، پھر بچا اللہ، باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی بھی زندگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ تو کیا کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھو، گفت معشوق بعشق پتا، تو بغربت دی دئی بشہ رہا، بس قدامی شہر گاہاں خوش طرح۔ یہ فارسی کا، اس کے بعد اردو ترجمہ سناؤں گا میں۔ تو بغربت دی دئی بشہ رہا، بس قدامی شہر گاہاں خوش طرح، گفت شہرے کے دروے دل برا، بے تو جنت دو زخت دل ربا، بات جنت دو زخت جا فضا۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے یہ کہا کہ تو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اے عاشق من، اے عاشق من، اے میرا عاشق، تو ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے، تو کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی دلی کبھی بمبئی کبھی مدراس کبھی بنگلور، مختلف شہر تو نے دیکھے ہیں، یہ بتاؤ کہ سب سے خوبصورت شہر کون سا دکھائی دیا، سب سے خوبصورت شہر کون سا دکھائی دیا؟ تو اس نے جواب دیا، عجیب جواب دیا، جو میں بتانا چاہتا ہوں آیت کی تفسیر میں، عجیب جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ گفت شہرے کے دروے دل بر، کہا کہ وہ شہر سب سے زیادہ مجھے خوبصورت نظر آیا جس میں آپ جیسا معشوق بستا ہے، جس میں آپ جیسا معشوق بستا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ جنت کی قیمت نہیں ہے، قیمت اللہ کی ہے۔ جنت کی قیمت نہیں ہے، قیمت اللہ کی ہے۔ اے کاش اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ مسلمہ ہو جانا، اے اللہ ہمیں بنا لیجیے اپنا، اور آپ ہمارے ہو جائیے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے۔ اللہ ہمارا ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات ہماری ہو جائے گی کہ محمد سے وفات نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ایمان کی معراج ہے یہ، ایمان کی معراج ہے کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ معشوق تھا۔ کیا ہمارا ایمان بھی معشوق بنا ہے؟ نہیں بنانا؟ تو اب اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارے ایمان کو معشوق بنا دے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دو چیز آپ سمجھ چکے ہیں، ایک تو ایمان سمجھے، ایک واقعی ایمان سمجھے۔ آج سمجھیے نتیجہ ایمان، نتیجہ ایمان کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام علامت ہے ایمان کی، جیسے مسجد کا منارہ یہ علامت ہے مسجد کی، دھواں علامت ہے آگ کی۔ جی ہاں، راستے میں گوبر گرے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ادھر سے جانور گزرے ہیں۔ جی ہاں، ادھر سے جانور گزرے ہیں، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو اسلام علامت ہے ایمان کی، ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام ہے ایمان کا نتیجہ۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اسلام مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا
ایمان کمزور ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی مثال ہے حدیث میں؟ جی ہاں، کئی مثالیں ہیں، نہ ہم کہہ سکیں گے نہ تم سن سکو گے. بہت ہے، بہت داستان محبت، ہم کتنا سناویں، آپ کتنا سنیں. وقت کی قلت دامنگیر ہے. بہت مثالیں ہیں. ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دو مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت کے اوپر سے حضرت نے جو ہے مسواک کاٹنا شروع کیا. درخت کی ٹہنی پہ سے مسواک کاٹنا شروع کیا تو صحابہ کرام نے ان کی باریک اور پتلی پتلی نازک پنڈلیوں کو دیکھا. کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازک پنڈلی، باریک اور پتلی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ان باریک اور پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے ہو تم ہنستے ہو؟ سوکھی ہوئی پنڈلیاں، خدا کی قسم یہ پنڈلی اتنی قیمتی پنڈلی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پنڈلی رکھ دی جائے تو واللہ یہ بھاری ہو جائے. ہاں واللہ وہ بھاری ہو جائے. تو ایمان میں وزن ہے نا، ایمان میں وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے. یعنی مومن کے وزن کو اتنا زیادہ وزن ہے، آپ کو کیسے بتاؤں میں. ایک حدیث سے سمجھیے اس کو، ایمان میں کتنا وزن ہے. سب سے پہلے اس کو یوں سمجھیے ایمان کے وزن کو کہ اسلام میں وزن ایمان کے وزن سے پیدا ہوتا ہے. جتنا اسلام ایمان سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ وزن دار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ نیوٹن ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا سیب کے درخت کے نیچے، اچانک سیب ٹوٹ کر کے نیچے گرا تو وہ سوچنے لگا، وہ بندہ، ہاں وہ دماغی آدمی تھا، دل کا نہیں. اللہ کے یہاں نجات دماغ کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے یہاں نجات دل کی بنیاد پہ ملے گی. دماغ روشن دماغ ہونے پہ نہیں، روشن ضمیر ہونے پہ ملے گی. تو بیٹھا ہوا تھا وہ، اتنے میں سیب نیچے گرا تو وہ سوچنے لگا کہ ہر چیز نیچے کیوں گرتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی. تو کہتا کیا ہے، پھر بعد میں ایک نظریہ قائم کیا کہ ایسا لگتا ہے زمین کے اندر کوئی میگنیٹ ہے، کشش ثقل ہے، کوئی مقناطیسی کشش ہے، کھینچنے والی کوئی چیز ہے. اس وجہ سے ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. آسمان میں اگر کوئی چیز ہوتی تو آسمان کھینچتا، لیکن وہ چیز آسمان میں نہیں ہے، زمین میں ہے. اسی لیے زمین وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بات سمجھ میں آئی نا، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو چیز زمین سے جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے اتنی ہی وزن اس میں زیادہ ہوتا ہے. خلا میں آسمان و زمین کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے میرے دوستوں کہ زمین سے وہ چیز کوئی چیز جاوے نا، جاتے جاتے جب اس جگہ پہ وہ چیز پہنچتی ہے تو بے وزن ہو جاتی ہے، اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اس کا ویٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وزن نہیں رہتا. ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام کا اسلام ایمان سے زیادہ قریب تھا اور ایمان بہت زیادہ وزندار تھا. اس وجہ سے صحابہ کا اسلام بھی سب سے زیادہ وزندار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے 8 مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ 8 مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ کسی نے حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا زیادہ اونچا مقام ہے یا امیر معاویہ کا؟ کہا کہ کیا بات کرتے ہو تم، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں تھے، جہاد میں تھے، اور جس سواری پہ سوار تھے اس سواری کی ناک میں جو گرد بیٹھی ہے اس کے برابر بھی نہیں عمر بن عبدالعزیز. اندازہ ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے آدمی پہنچے اور جا کر کے کہا کہ حضرت حکیم صاحب میری آنکھوں میں کمزوری آ گئی ہے. تو کہا کہ من الشیخوخہ بڑھاپے کی وجہ سے. کہا کہ میں اونچا سنتا ہوں. کہا کہ من الشیخوخہ بڑھاپے کی وجہ سے. تو کہا کہ میرے ہاتھ میں کپکپی رہتی ہے. کہا حکیم صاحب نے من الشیخوخہ بڑھاپے کی وجہ سے. کہا کہ میرا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا. کہا کہ من الشیخوخہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. پھر کہا
کہ میرے ہاتھ میرے پاؤں میں رفتار نہیں رہی، چلتا ہوں تو گرنے لگتا ہوں، کہا کہ میرا شیخوخہ، تو غصہ آیا بوڑھے میاں کو، ایک ٹماٹر نصیب کیا حکیم صاحب کو، تو حکیم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کیا کہا؟ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اللہ اقبال فرماتے ہیں نا، تقدیر کے قاضی کا جو فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرد مفاجات، بڑھاپا آیا، آنکھ بوڑھے کمزور، آنکھ کمزور، کان کمزور، دماغ کمزور، دل کمزور، ہاتھ کمزور، پاؤں کمزور۔ اسی طریقے سے ایمان پہ بھی بڑھاپا چھا جاتا ہے، اس کو جوان بنانا ہے، اس کو کیا کرنا؟ جوان بنانا ہے۔ بڑھاپا چھا جاتا ہے، جب ایمان بوڑھا تو نماز بوڑھی ہو جاتی ہے، ایمان بوڑھا تو روزہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی دشمن کے مجھ سے مقابلہ کرتا ہے یا جوان کرتا ہے؟ جوان کرتا ہے نا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے اور ایک آدمی کو ایک گھوسا مارا تو کلام پاک میں کہہ دیا تو ہو گیا بھوسا، ایک ہی گھوسے میں بھوسا ہو گیا، اور کسوں اونچا فقضا ہے، ایک ہی گھوسے میں ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کلام پاک نے کہا کہ وہ بہت بھرپور جوان تھے، وہ اشدھ بہت بھرپور جوان تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایمان کمزور ہو گیا، اسی لیے اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی کتنی بنیادیں؟ 5 بنیادیں۔ اسلام ایمان کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھا آپ لوگوں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ گواہی دل دیتا ہے یا زبان دیتی ہے؟ زبان دیتی ہے نا۔ عدالت میں جا کر کے دل بولتا ہے یا زبان بولتی ہے؟ زبان بولتی ہے نا۔ کہتے نا اجی میرا دل بہت پاک ہے، چاہے پیشانی پہ گوبر لگا رکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ایک فتنہ چلا ہوا ہے۔ امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا، اس کو یاد رکھیے گا آپ، انشاءاللہ پوری زندگی شیطان دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کیا لکھا ہے کہ ان الشیطان لا یغوی الانسان الا بکلام مقبول الظاہر ومردود الباطن فلولا حسن ظاہرہ لمن خدعت به القلوب، کہ شیطان انسان کو نہیں گمراہ کرتا مگر ایسی بات سے جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن بدصورت۔ ایسی بات سے، ایسی باتیں بہت چلی ہوئی ہیں، اجی وہ تو نبی تھے، ہم کیا کہیں، اللہ کے بندے وہ نبی تھے ٹھیک ہے، لیکن نبی ہی کو تو آئیڈیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اجی وہ تو نبی تھے، اجی وہ تو امام حسن تھے، وہ تو امام حسین تھے، اللہ کے بندے کیا بول رہے ہو تم؟ پھر آئیڈیل کیوں بنایا؟ پھر نبی کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ یہ بھی انہی باتوں میں لگتا ہے کہ تواضع ہے، لیکن تواضع کے پیچھے تکبر چھپا ہوا ہے۔ تو کیا کہا کہ شیطان نہیں گمراہ کرتا آدمی کو مگر ایسے کلام سے جس کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن اندر بدصورت ہے، اوپر سے فیس فاس اندر سے مقامہ گھاٹ۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں، بے سمجھ کے مولوی اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ ہاں تو کہا کہ اگر ظاہری ٹھیک ٹاک نہ ہو، ظاہری خوبصورتی نہ ہو تو کوئی دھوکہ نہ کھاوے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ کوئی دھوکہ نہ کھاوے۔ انہی باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کیا جی میرا دل پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہے پیشانی پہ گوبر لگا ہوا ہو، ہاں خالی دل کے ساتھ صورت نہیں دیکھتے کیا، یا کافی کلوٹی لے کے آتے ہیں شادی میں اور گندا سندہ ہوگا۔ کلام پاک میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت دل ہوگا کسی کا دوستوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے زیادہ خوبصورت دل کسی کا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مگر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے مدثر آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، بزرگی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک نہیں تھا؟ پاک تھا، مگر ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ 8واں پارہ میں موجود ہے وَغَرُّ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی توبہ کرو، باطنی گناہ سے بھی توبہ کرو۔ یا بے وضوئی نماز شروع کر دیتے ہیں، بے وضوئی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ کہنا آپ کے سامنے اجی میرا دل کیا کہنا، سبحان اللہ، تو کہنا تیرے دل میں گندگی ہے اسی لیے تم بول رہا ہے۔ نہیں، دل بھی پاک ہو زبان بھی پاک ہو۔ تو عدالت میں جا کر کے زبان بولتی ہے یا دل بولتا ہے؟ کچہری میں، کورٹ کچہری میں زبان بولتی ہے نا۔ گواہی کا تعلق زبان سے یا دل سے ہے؟ چاند دیکھا
جی رمضان کا چاند، عید کا چاند، گواہی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، مطلع صاف نہیں ہے، گواہی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو زبان سے بولیں گے یا دل سے بولیں گے؟ زبان سے بولیں گے نا، یہ جا کے گونگا بن جائیں گے۔ نماز میں زبان سے گواہی دیتے ہیں یا دل سے گواہی دیتے ہیں؟ مؤذن زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے یا دل سے دیتا ہے؟ زبان سے دیتا ہے نا۔ تو اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ کیا ہم گواہی دیے دشمنوں کے سامنے؟ پتا چلا پہلی بنیاد رائے ہے، دشمنوں کے سامنے ہم نے گواہی دی، اے غیر مسلم، اے عیسائی، اے یہودی، اے فلانے، تو اللہ کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو مان لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی دی ہم نے، نہیں دی نا، تو اسلام کی پہلی بنیاد ہم سے غائب ہو گئی۔ پھر نہ چونا لگے، نہ پھٹکری اور نہ چوکھا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سوکھ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ اس لیے ایمان کی بنیاد، ایمان کی کا نتیجہ ہے اسلام، اور اسلام کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کی زبان سے دشمنوں کے سامنے گواہی دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں گواہی دیں گے انشاءاللہ، جیسے صحابہ گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کسی صحابی کا واقعہ بتائیے جو جنہوں نے گواہی دی ہو۔ حضرت عبداللہ، ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سورۃ الرحمن سنا ہے نا، قرآن کی دلہن کو سنا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، ہاں قرآن کی دلہن کو، ہاں بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت صورت ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو صحابہ میں یہ چرچا ہوا کہ ابھی ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے، مشرکین مکہ اور مکہ کے کافر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان لوگوں نے کلام پاک کو اب تک کھلا نہیں سنا ہے، کون سنائے گا ہم میں سے؟ عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ اٹھا دیا، میں سناؤں گا۔ کون؟ ہم آپ ہاتھ اٹھانے میں پیچھے ہے نا، ہاں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم سنائیں گے، کس کے سامنے؟ ہاں جہاں اللہ اکبر کبیر، ابو جہل ابو لہب کے سامنے، سوچ لیجئے کیا انجام ہوگا، لیکن انجام عشق ہے۔ میں نے بتایا کہ صحابہ کا ایمان محبوب نہیں تھا، کیا تھا؟ معشوق کا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ ہم سنائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ مت سناؤ، آپ کا کوئی جتھا نہیں ہے، آپ کا خاندان کوئی بھاری بھرکم خاندان نہیں ہے، آپ غریب آدمی ہو۔ کہا کہ نہیں، میں تو سناؤں گا، میں تو سناؤں گا۔ بلبل کو نہ کہہ رہے نادا، پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی۔ بلبل کو چپ کیوں کہتے ہو؟ وہ تو بولے گی، کیوں؟ گلاب کی محبت اس کے دل میں ہے، محبت کہیں، عشق کہیں چھپتا ہے، مشق کہیں چھپتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں سے، بارش آ رہی ہے اسی لیے میں بات کو طویل کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے رکنے کا انتظار کر لیں۔ ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ محرم، اللہ کے محرم گھر کے ارد گرد مشرکین مکہ کا جمگھٹا تھا۔ اس جمگھٹے میں جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں سے تلاوت شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابن ام عبد کیا بول رہا ہے، ابن ام عبد کیا بول رہا ہے؟ لوگوں نے یہ کہا تو کہا کہ یہ تو وہ کلام سنا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ اترا ہے، یہ وہ کلام سنا رہا ہے۔ کہا کہ اچھا، اس کو اتنی ضرورت ہمت ہو گئی کہ یہاں سنا دے۔ اٹھے اور جو مارنا شروع کیا ہے، سر پھٹا، چہرے زخمی ہوئے اور خون ہی خون، سر سے پیر تک خون آلود ہو گئے اور سنائے جا رہے ہیں۔ زبان ہے کہ بند ہوتی نہیں ہے، ہماری زبان کو فوراً تالے لگ جاتے ہیں نا، ذرا سا حق بات بھی بول نہیں پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گناہ دیکھتے ہیں لیکن گناہ کو روکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اور ہم گناہ کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ گناہ کرنے والے کا ایمان کیسے بچے گا؟ گناہ کرنا نہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مار کھاتے رہے لیکن تلاوت کر رہی ہے، یہاں تک کہ اچھی خاصی تلاوت کر لی، جب زبان کنٹرول سے باہر ہو گئی، یعنی طاقت نہیں رہی، گرنے لگے بے ہوش ہو کر کے، تب جا کر کے وہاں سے واپس آئے تو صحابہ نے دیکھا اللہ اکبر، اوہو یہ تو سر سے پیر تک لہو میں نہا کر کے آئے ہیں۔
بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، تو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اس کے لیے میر تقی میر، وہ کیا چیز ہے کہ اس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، دل ہر ایک چیز سے کیسے اٹھ گیا؟ اگر ایمان معشوق نہیں ہوتا، اگر ایمان کا عشق دل میں نہیں ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی زبان سے دشمنوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے، لیکن ایمان معشوق بن گیا تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے دوستو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گواہی کس کے سامنے؟ دشمنوں کے سامنے۔ دیکھیں نا انشاءاللہ ضرور کوئی بھی غیر مسلم ملے آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور اپنوں میں بھی دعوت چلے۔ ہاں، ایمان والوں کو ایمان کی دعوت، ایمان مضبوط کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں تم خود ایمان لاؤ۔ ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تحصیل حاصل ہے۔ لوگ سمجھیں گے ایسا نہیں ہے۔ تحصیل حاصل کا کیا مطلب؟ تحصیل حاصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چراغ پہلے سے جل رہا ہے، اس کے بعد کہا جائے چراغ جلاؤ، بیوقوفی ہوگی نا؟ یہی نہ سمجھیں گے لوگ؟ کیوں؟ پہلے سے چراغ جل رہا ہے، پھر چراغ جلانے کا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے جو کہا ہے وہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ تکمیل کامل ہے۔ کیا ہے دوستو؟ تکمیل کامل، یعنی کمال تو ہے تمہارے پاس مگر اس کمال کو اور کامل کرو، اور اتنا کامل کرو کہ ابھی ایمان تمہارا محبوب ہے، آگے چل کر کے یہ معشوق بن جاوے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تو اسلام کی یہ پہلی بنیادیں ہیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اس بنیاد کو اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ، اور باقی 4 بنیادوں کی تفصیل انشاءاللہ کل آ جائے گی، وقت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے مختصر دعا کر دیجیے۔ یا رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ غالباً لیلۃ القدر ہے، مولا کائنات، ہم وہ دعا کرتے ہیں جو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا سکھلائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا سکھلائی تھی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ ہم سب، اے اللہ میں وکیل کی حیثیت سے مجمع کے ایک فرد کی طرف سے مولا